اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ آج الحمدللہ ہم شروع کریں گے سورۃ الشورى کی۔ ہم نے آیت نمبر 37 تک اس دن پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آج ہم 37 آیت سے ہی شروع کریں گے۔ نکال لیا سب نے؟ جی۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، پیچھے بات ہو رہی تھی کہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ ہیں، اس کی خوبیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی اطاعت پر لبیک کہا، یعنی فرما برداری کرتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیں، اور اس کے بعد وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی نماز وہ انسان قائم کرے گا جو توکل کرنے والا ہوگا، وہی تو اپنا کاروبار بند کرے گا جسے پتہ ہوگا کہ رزق میرا اللہ نے دینا ہے۔ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنی دنیا داری بند کر دوں گا تو میرے کاروبار میں، میرے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ تو توکل کرنے والا یہ کام کرے گا، فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے گا۔ اسی طرح ہم خواتین بھی اہم کام چھوڑ کر ضرور نماز پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ہمیں عزتیں دینی ہیں، تو توکل کرنے والے لوگ نماز ضرور قائم کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کوئی بھی کام ہو وہ آپس میں مشورے سے ہوتا ہے۔ یہ بات بھی بڑی ڈیٹیل سے ہم نے اس دن پڑھ لی تھی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی توکل والا اللہ کے راہ میں ضرور خرچ کرے گا، اس کو یہ غم اور خوف نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں پوری کیسے پڑے گی، دے دیں تو تھوڑی نہ پڑ جائے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اللہ کے راہ میں دے دیا تو اللہ برکتیں اتارے گا، اللہ رزق دے گا، اللہ کمیوں کو پورا کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں لونڈی نے کہا کہ ان کے سامنے کوئی ایک مانگنے کے لیے آ گئی کہ آپ دیجئے جو آپ کے پاس اللہ نے آپ کو مال دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ کے پاس جو کچھ تھا، اور حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود بھی روزے سے تھیں، تو انہوں نے جو ہے وہ جتنی بھی جو روٹی تھی وہ مانگنے والی کو دے دی کہ یہ لو تم کھا لو۔ تو لونڈی کہنے لگی کہ آپ نے اپنے لیے تو رکھا ہی نہیں، آپ اپنے لیے بھی رکھ لیتی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ مجھے اس سے اور بہتر نوازے گا۔ تو توکل کرنے والے جو ہیں نا، وہ اللہ کے راہ میں ایسے خرچ کرتے ہیں کہ ان کا ایمان ہوتا ہے اس بات پر کہ اللہ ہمیں اس سے اور زیادہ بہتر دے گا۔ تو خرچ کرنے والے کی مثال ایسے سمجھیے جیسے کہ ایک کسان ہوتا ہے، کسان اپنا بیج جب پھینکتا ہے زمین میں، اسے نہیں پتہ کہ اس کا بیج زمین کے کون کون سے حصے میں جا رہا ہے، اور جو بیج جس حصے پر جاتا ہے اس میں سے کئی بالیاں، کئی اناج نکلتا ہے، پھلتا پھولتا ہے۔ لہذا اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرنے سے کبھی عزت کم نہیں ہوتی۔ یہ دونوں باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہیں۔ آپ نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کی قسم، اور معاف کر دینے سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں نا ہم معاف کر دیں تو وہ تو سمجھیں گے کہ ہماری غلطی ہے نا، ہماری عزت میں کمی ہو جائے گی، لوگ سمجھیں گے جھوٹے ہیں نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے، وہ معاف کر دینے سے کبھی بھی عزت میں کمی نہیں آتی۔ اگلی بات، والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، اور جب ان پر کوئی زیادتی کرتا ہے، انہیں کوئی پہنچتی ہے زیادتی، تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دور کیجئے برائی کو
اچھائی سے، یعنی آپ نے معاف کرنا ہے، آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، آپ نے بہترین سلوک کرنا ہے، بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ پچھلے تو ہمیں یہ سمجھایا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو توکل کرنے والے ہیں، جب ان پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ اتنے ہی بدلہ لے لیتے ہیں جتنا کسی نے زیادتی کی، لیکن وہ جزاء سیئۃ مثلہا، اور کسی برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی اس نے آپ پر برائی کی۔ لیکن جب ہم بدلہ لینے لگتے ہیں نا، اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اس کو اتنا غصہ نہیں ہے، لیکن جب اس نے ہمارے اوپر زیادتی کر لی، اب ہم بدلہ جب لینے لگتے ہیں، ہمارا بدلے لینے کی بھی نیت ہوتی ہے اور ہمارا اس کے ساتھ غصہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جب ہم بدلہ لیں تو ہم ڈبل اس کے ساتھ زیادتی کر لیں، کہتے ہیں کہ تھپڑ مارے تو اتنی ہی اسے مارنا چاہیے جتنی سے اس نے مارا، اس لیے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ یعنی جب اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو ایک بندہ تھا، جب آپ نے اس کا بدلہ لینا ہے تو آپ نے اوروں کو بھی شامل کر لینا ہے، اوروں کو بھی سنانی ہے اپنی زیادتی اور اپنا ظلم، اور اس کے بعد آپ کا غصہ بھی شامل ہو جائے گا، تو پھر بدلہ لینے میں ایسا نہ ہو کہ ڈبل زیادتی ہو جائے۔ تو لہٰذا جب کوئی زیادتی کرتا ہے نا، بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ معاف کر دے تو وہ انسان اچھا ہے، لیکن اگر معاف نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے پہلے ہم مظلوم تھے پھر ہم ظالم نہ بن جائیں۔ یقین مانیں یہ بات بڑی یاد رکھنے والی ہے کہ ہمارا بڑا دل دکھا ہوتا ہے کہ ہم بڑے مظلوم ہیں، لیکن بدلہ لینے میں ہم ظالم نہ بن جائیں۔ لہذا ہمارے قرآن مجید نے، ہمارے رب العزت نے ہماری کیا تربیت کی، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو جو کوئی معاف کر دے اور اس غلطی کی اصلاح کر لے تو پھر اس کا اجر کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے، یعنی اللہ اس میں بہتری لائے گا، اس میں اصلاح کا پہلو اللہ نکالے گا، آپ نیت اچھی کر لیں۔ اور یہ ایسی بات نہیں کہ مسلمان بڑا بے بس ہوتا ہے، مسلمان ہر وقت صبر کرنے والا، ہر وقت قربانی دینے والا، ایسی بات نہیں ہے۔ فمن عفا واصلح، اللہ کہہ رہے جب معاف کر دو گے تو صلح کی طرف، بہتری کی طرف، بھلائی کی طرف لے جانا اس معاملے کو، یہ اللہ کے ذمے ہے، اور پھر اس کے علاوہ اجر دینا بھی اللہ کے ذمے ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر معاملے میں بدلہ لیا جائے، سب کو سنایا جائے تو پھر معاملہ بہتری کی طرف جاتا ہے، معاف کر دینے سے بھی بعض دفعہ معاملہ بہتری کی طرف جاتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہمارے ساتھ محبت کرے، تو پھر ہم ظلم نہ کیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے ظلم اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے، مظلوم کی آہ جو ہے نا اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، تو لہذا ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور کوئی جو بدلہ لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی بدلہ لے، اگر اس پر ظلم ہو گیا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں بدلہ لینے کا حق رکھتے ہو، ٹھیک ہے، بدلہ لے سکتے ہو، اس میں کوئی مسلمان پر پکڑ نہیں ہے۔ جیسے کہ ناجائز کوئی قتل کر دیتا ہے تو پھر اس کی دیت ہے، آپ دیت لیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ معاشرے میں لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ بھئی اس طرح ناجائز کسی کو نہیں مارنا، تو بدلہ لے سکتے ہیں جب بدلہ لینے کی ضرورت ہو، لیکن چھوٹی موٹی باتیں ہوں تو ان پر بدلہ نہ لیں، پھر کیا کریں؟ معاف کریں، اور خیر اور بھلائی کا معاملہ اللہ خود ہی کر لے گا جب آپ معاف کریں گے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اصل میں الزام تو ان لوگوں پر ہے، اصل پکڑ تو ان لوگوں کی ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں ناحق یہ لوگ، یہ وہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہاں جو کوئی صبر کرے اور معاف کر دے، بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے، اولو العزم اللہ نے کہا، بڑا مشکل کام ہے
ہمت والا کام ہے، حوصلے والا کام ہے، انبیاؤں کا کام ہے۔ انبیاء معاف کرتے تھے، مارے بھی کھاتے تھے، لوگوں کے طنز تکلیفیں برداشت کرتے تھے، اپنی انسلٹ کرواتے تھے، اپنی جان مال ہر چیز کو داؤ پر لگا دیتے تھے، لیکن لوگ ان کو ٹھکرا دیتے تھے، نہ ان کی دعوت کو قبول کرتے تھے، نہ ان کی عزت رسپیکٹ کرتے تھے، بڑے حوصلے صبر برداشت کے ساتھ چلتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، صبر کرنا، معاف کرنا، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے آسان کام نہیں ہے، حقیقت میں واقعی بڑا مشکل کام ہے، حقیقت میں بہت مشکل کام ہے۔ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، انسان کو دکھ پہنچتا ہے، انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ کیسے بتائیں کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی، ہم اپنی نیت ان کو کیسے بتائیں کہ ہم کیسے اچھے تھے، لیکن انہوں نے قدر ہی نہیں کی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو صبر کرے اور پھر اس کے بعد معاف کر دے۔ صبر کا مطلب جو انتظار کرے، جس کو رزلٹ دنیا میں نہ ملے اور پھر اس کے بعد لوگ زیادتی کریں، پھر اس کے بعد وہ انہیں معاف بھی کر دے، یہ بڑا ہمت والا کام ہے، بڑا حوصلے والا کام ہے۔ اس معاملے میں مجھے لگتا ہے عورتوں کی بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ عورتوں نے گھر میں ہی رہنا ہوتا ہے، اور عورتوں کی یعنی وہی باتیں دماغ میں گھوم بھی رہی ہوتی ہیں، اور عورتوں نے ڈیلنگ بھی کرنی ہوتی ہے۔ عورتوں نے گھر میں سب رشتوں کے ساتھ، عورتوں نے میکے والوں کے ساتھ، عورتوں نے سسرال والوں کے ساتھ، عورتوں نے ہمسایوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے، عورتوں نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی اور ڈیلنگ کرنی نبھانے ہوتی کی ہے۔ بھی وہی کوشش کرتی ہیں، وہی ہے نا، فیملی کو پوری کو وہی جوڑتی ہے۔ بندے کو سناؤ چل رہنے دینا، ہاں نہ بلائیں، ہاں بالکل، کئی ایسے ہوتے ہیں، وہ تو کہہ دیتے وہ تو بہت سنا رہی ہے تو نہ کرو، ہاں، زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو لیکن نہ یہ کرو۔ کہ ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں، ہاں بالکل، مل ہر جائے، رشتے سنا کو رہے یہ عورت نبھاتی ہے، کہتے ہیں نا کہ گھر میں بہترین ماحول بنانا گھر کی عورت کا کام ہے۔ گھر سے باہر سیکیورٹی وہ مرد کا کام ہے، لیکن گھر کے اندر پیار، محبت، ڈسپلن، معاف کرنا، اگنور کرنا، رشتوں کو لے کر چلنا اور اچھا نبھاؤ کرنا، یہ بڑے ہمت والے کام ہیں، بڑے برداشت والے، بڑے حوصلے والے کام ہیں۔ تو یہ ساری خوبیاں ہم نے کن کی پڑھی؟ جو لوگ رب پر توکل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تو صبر کریں گے، پھر تو وہ معاف کریں گے، انہیں رب پر جو امید ہے، انہیں رب پر جو توکل ہے۔ عام طور پر ہم توکل کس معاملے میں کرتے ہیں؟ رزق کے معاملے میں کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے ہمیں کتنی خوبیاں بتا دی کہ جو توکل کرتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ سرکشی کے کام نہیں کرتے، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، لوگوں سے عزت نہیں مانگتے۔ عزت کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے، کیونکہ دینی اللہ نے عزت ہے۔ تو یہاں تک توکل کرنے والوں کی خوبیاں ختم کرنے کے بعد آگے اور ٹاپک شروع ہوا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی مددگار نہیں، سیدھے راستے کی کون رہنمائی کرے؟ جو خود ہی راستے سے بھٹک گیا، جس نے اللہ کو بھلایا ہوا، اللہ کی تعلیمات کو بھلائے ہوئے، اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے کوئی بہترین دوست مددگار پھر نہیں اللہ کے علاوہ۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے یقولون هل إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا واپس لوٹ جانے کا کوئی راستہ ہے؟ جائیں اور اب ہم عمل کریں۔ یہاں سمجھتے ہیں کہ بس انجوائے کرتے رہیں، عمل کی کوئی پابندی نہیں۔ کیا سختیاں ہم برداشت کرنے کے لیے، اپنے پر پابندیاں لگانے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں؟ جب عذاب کو دیکھیں گے اللہ کہہ رہا ہے اس وقت کہیں گے کیا واپس ہم لوٹ سکتے ہیں؟ دوبارہ دنیا میں چلے جائیں، اچھے اعمال کر کے آئیں۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے اس جہنم پر، خاشعین من الذل، تو پھر اس جہنم پر نگاہیں ان کی زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، نظریں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، ینظرون من طرف خفی، ذلت کی وجہ سے ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوں گی اور کنکھنیوں سے جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ انجام ہے، اور ہم بالکل تیاری نہیں کر کے آئے۔ تو اس کیفیت میں وہ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے، کہیں گے وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ واقعی تباہ و برباد ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں مبتلا کیا۔ یہاں پر اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی، یہاں اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ بہت سے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔
تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں مومنین کہیں گے کہ واقعی آج تو خسارے میں پڑ گئے، دھوکے میں پڑ گئے، تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بھی دنیا میں خسارے میں ڈالا اور اپنے اہل کو بھی خسارے میں ڈالا، خود بھی دنیا کی حرص و ہوس اور لالچ، اور اپنی اولاد کو بھی اس پہ لگا اپنا کیریئر بناؤ، ٹھیک ہے نا، 2-3 جاب کرو، جیسا ملے، کم از کم ہر بندے کی الگ الگ گاڑی تو ہونی چاہیے، ہر بندے کا بڑا بڑا گھر تو ہونا چاہیے، دنیا بناؤ، مل جائے اللہ تعالیٰ قسمت میں رزق دیں حلال طریقے سے تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ حرص آ جائے جہاں سے مرضی آئے، ظلم کریں، زیادتی کریں، دنیا بنائیں، اس سے عزت ہماری بنے گی، تو وہ کہیں گے انہوں نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا، مومنین کہیں گے، اور اپنے اہل والوں کو بھی خسارے میں ڈالا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ ہو جاؤ، خبردار آگاہ ہو جاؤ، یہ ظالم تو ہمیشہ قائم رہنے والے، اب عذاب میں رہیں گے، اب نہیں نکل سکتے، تیاری نہیں کی، دنیا بنائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد 3 چیزیں قبرستان تک جاتی ہیں، انسان کے ساتھ جاتی ہیں، اہل و عیال، خاندان، رشتہ دار، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مال، خاندان، رشتہ دار، بال بچے سب دفنانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں، اور مال وہ جو گہوارہ ہوتا ہے یا جو کسی گاڑی میں سوار کر کے لے کر جاتے ہیں وہ مال بھی واپس آ جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں وہ ساتھ جاتے ہیں، اس کی تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے، مال بنائیں، زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا، دنیا کو پتہ چلے، عزت بنائیں، شان و شوکت، شہرت بنائیں، سکون اس میں ہے، یہ ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے۔ مال و دولت، عزت، شہرت میں سکون نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ہمیشہ سکون اللہ کی یاد میں ہے، ہمیشہ سکون تقوی میں ہے، حقوق اللہ پورے کریں، حقوق العباد پورے کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اور دنیا کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کریں، جتنی مل جائے شکر الحمدللہ، اللہ سے مایوس نہ ہوں، گلے شکوے نہ کریں، اللہ اتنی اچھا بھلا تو ہم کھا پی لیتے، آپ اتنا دیتے، تو اللہ کہہ رہا ہے ظالم لوگ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے، وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا جو ان کی مدد کرے اللہ کے مقابلے میں۔ آج دنیا میں تو ہم مدد کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، احساس کرتے ہیں، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو کوئی مانگ بھی لیتا ہے، قیامت والے دن اللہ کہہ رہا ہے نہیں، کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ پیارے قریبی رشتے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ یہاں میاں بیوی ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہاں پر اولاد والدین کے لیے سہارا ہیں، اور والدین ہر وقت اپنے اولاد کے لیے جب وہ مدد کو پکارے موجود ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اپنے مسائل بڑھ جائیں، اپنی اولاد ہو تو پھر ہر ایک کو اپنی پڑ جاتی ہے، لیکن یہاں دنیا میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن خاوند بیوی کے کام نہیں آئے گا، منہ چھپاتے پھریں گے، اور بیوی خاوند سے منہ چھپاتی پھرے گی، اولاد ماں باپ سے اور ماں باپ اولاد سے، اور کوئی دوست اپنے دوست سے منہ چھپاتا پھرے گا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر ایک کی ایسی کنڈیشن ہوگی، کیونکہ سخت مرحلہ ہے، ہر ایک کا دل چاہے گا مجھے کوئی دوسری نیکی دے دے، ایک نیکی دے دے اور میری نجات ہو جائے، لیکن کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کو نیکی دے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لے، ہمیں ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نصیب کریں۔ استجیبوا لربکم، یہاں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دعوت دے رہے ہیں، دیکھو اس دن کا میں نے تمہیں انجام بتا دیا، ٹھیک ہے، جو مستقبل میں تم لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے میں نے اس کا منظر تمہیں بتا دیا۔ استجیبوا لربکم، اے اہل ایمان اپنے رب کی پکار پر پلٹو، جواب دو، لوٹ آؤ، اس سے پہلے ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن تمہیں لٹایا نہ جائے دنیا میں۔ آج کتنی اللہ نے ہمیں زندگی دی، زندگی بہت بڑی قیمتی دولت ہے، تو لہذا وہ باب و حدیث یاد کرنے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیں۔ اللہ نے ہمیں آج کیا دی ہوئی ہے؟ زندگی، صحت الحمدللہ، فراوانی، خوشحالی،
ٹھیک ہے نا، وقت اللہ نے ہمیں دیا، یہ سب چیزیں اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، تو ان کی قدر کریں۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، نہیں ہوگی تمہارے لیے اس دن کوئی بھی جائے پناہ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی بھی موقع انکار، یعنی کسی بات پر تم انکار کس بات پر کرو، تو لہذا اس دن جو ہے تمہارے لیے کوئی بھی بدلہ لینے والا، تمہاری کوئی بھی حالت کو تبدیل کرنے والا، نکیر کا مطلب تمہاری حالت کو کوئی بھی تبدیل کرنے والا نہیں ہوگا، تم احتجاج کرو بھی تو تمہارا احتجاج نہیں سنا جائے گا۔ آج دنیا میں اللہ ہمارے ایک آنسو کی بھی قدر کرتے ہیں، آج دنیا میں اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک نیکی کی قدر کرتے ہیں، اور بندے سے کہتے ہیں کرو، میں تمہیں بڑھا چڑھا کے اجر دوں گا، لیکن یہ سب غیب ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا، اجر ہمیں نظر نہیں آتا، رب کی رضامندگی ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں جنت جہنم نظر نہیں آتی، اور ہمیں اس کا انجام، نیکیوں کا انجام، برائیوں کا انجام ہمیں آج نظر نہیں آ رہا۔ جو چیز چھپی ہوئی ہے یہی تو ہمارا ایمان ہے، ہم اس کو مان لیں، ہم اس پر یقین کر لیں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، منہ موڑ لیں، آپ کی بات نہ مانیں۔ اب دیکھیں دین کی بات ہر ایک کو اچھی نہیں لگتی، بوجھ ہے، پرانی باتیں ہیں، آکورڈ سی باتیں لگتی ہیں، قصے کہانیاں ہیں، بس دنیا سے کٹ جاؤ، ہے نا، بوڑھے لوگوں کا کام ہے، گھر سے فارغ لوگوں کا کام ہے، یوتھ کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ سنے قرآن مجید کو۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، سننا نہیں چاہتے، اگر ان کو یہ باتیں پسند نہیں آتی، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ داروغہ نہیں ہیں، سب کو ہدایت پر لگائیں، لیکن دین کی بات پہنچانی ضرور ہے، حق بات پہنچانا ہی ضرور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ سنا ہے نا بنی اسرائیل کا، کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا، بہت نیک تھا، حتیٰ کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کا سوچا بھی نہیں تھا، کبھی گناہ کیا بھی نہیں تھا۔ جب فرشتے سے کہا کہ جاؤ اس بستی کو پلٹو، وہاں پر بہت سخت گناہ کے کام ہو رہے ہیں، کہا اللہ کے رسول وہاں تو ایک بندہ ہے، اس کو ہم کیسے بچائیں؟ اس نے تو کبھی برائی کا سوچا ہی نہیں، اس نے کبھی برائی کی ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو سب سے پہلے پلٹاؤ، اس کو سب سے پہلے عذاب دو۔ اس کو کبھی برا ہی نہیں لگا، میری نافرمانیاں ہوتی رہیں، میری سرکشیاں ہوتی رہیں، اس نے کیوں منع نہیں کیا؟ یعنی یہ چھوٹی بات نہیں، ہم کہتے ہیں نا ہر دین ہر ایک کا اپنا اپنا ذاتی معاملہ ہے، کوئی کسی کو کوئی انٹرفیئر نہ کرے۔ نہیں، میرے نبی یہ مشن لے کر آئے، اور میرے نبی اس مشن کو لے کر گئے، چھوڑ کر گئے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ نے بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، بڑے حکمت سے، بڑے طریقوں سے اللہ کا پیغام خیر خواہی کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا ہے، تاکہ لوگ دوسرے بھی خیر خواہی کے ساتھ اس دین کو قبول کر لیں، ہے نا۔ بغض اور نفرتیں نہیں پھیلانی، طنز نہیں کرنے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ نے صاف صاف بڑے محبت کے ساتھ دین کا پیغام پہنچانا ہے، تاکہ دوسروں کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت آ جائے، دوسروں کو بھی پتہ چلے دین بڑا پیارا دین ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگ دیندار لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، ان کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ انک لعلی خلق عظیم، بہترین اخلاق والے، بہترین اخلاق والے۔ تو دین کی بات پہنچانی ہے، لیکن بڑے پیار سے، بڑے حکمت کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا کوئی مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر کیا کرتا ہے؟ اتراتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے، نماز غافل، نماز ختم، پردہ ختم، باریک لباس ہو گیا، مہنگا لباس ہو گیا، تکبر کرنے لگ گئے لباس پر، اور پھر کیا ہوا؟ اپنے جسم کی نمائش شروع ہو گئی، اپنے گھر کی نمائش، اپنے پیسے کی نمائش شروع ہو گئی، ریاکاری میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کہہ رہے میں جب چکھاتا ہوں تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اترا جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور پھر جب آ جاتی ہے اس پر کوئی بھی برائی
بنائی اس کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، وَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، تو پھر کیا کرتا ہے، پھر رب کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، پتہ نہیں اللہ کب حالات بدلے گا، اور انسان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے رب کی کتنی ناشکریاں کی ہیں، ہم نے رب کی کتنی نافرمانی کی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ پیدا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بیٹیاں، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یعنی جن کو وہ بیٹیوں کے قابل سمجھتا ہے رب العزت کی ذات انہیں بیٹیاں دیتا ہے، اور جنہیں بیٹوں کے قابل سمجھتا ہے انہیں اللہ بیٹا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی کہ وہ کس کو کس قابل سمجھتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بیٹا ملے، اور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جن کو چاہتا ہے ملے جلے دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے اور بیٹا بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ خوب علم والا اور خوب قدرت والا ہے۔ یعنی ہم تو سمجھتے نا اولاد ہمیں مل گئی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کے ملنے کے بعد ہم سے حساب اس نعمت کا بہت بڑا ہونا ہے۔ اپنی اولادوں کو نمازی بنایا، اپنی اولادوں کو شرم و حیا والا بنایا، اپنی اولادوں کو کیا دین سمجھایا، یہ ہم سے پوچھ ہونی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہماری اولاد ہو گئی، بس بہت بڑی نعمت مل گئی، اس نعمت کا اللہ نے حساب لینا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اولاد اگر ہم نے ان کی دین کی تربیت نہیں کی، اگر ان کو رب کا تعارف نہیں کروایا، تو جب ان کو جہنم میں گھسیٹا جا رہا ہوگا، لے کر جایا جا رہا ہوگا، وہ کہیں گے یا رب العزت سب سے پہلے ہمارے والدین کو پکڑیں، انہوں نے ہماری دنیا کی فکر کی، ہماری آخرت کی کیوں نہیں فکر کی، انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں، اور اگر بتایا تو سرسری سے بتایا۔ انہوں نے ہماری دنیا کے معاملے میں سختی کی لیکن آخرت کے معاملے میں نہیں کی۔ لہذا والدین کو اس بات کا حق ہوتا ہے کہ اپنی اولاد پر دین کے معاملے میں سختی کرنا چاہیں، ان کے مرنے تک، ان کے بوڑھے ہونے تک والدین کر سکتے ہیں۔ اللہ نے پوچھنا ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ، بچاؤ اپنی اولادوں کو، وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی۔ آگے اور ایک اور بات شروع ہو رہی ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، نہیں ہے کسی بشر کا یہ مقام کہ وہ اللہ سے کلام کرے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کلام کی۔ اللہ سے کلام تو یہاں پر کیا آیت آ رہی ہے، کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے۔ ہاں ایک نبی گزرے ہیں، وہ کون سے نبی گزرے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، وہ کلیم اللہ تھے بس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے رتبہ بہت زیادہ ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کا، ہاں یعنی ویسے آپ کو یعنی توفتاً ملا، یعنی ان کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی، ویسے فرشتوں کے ذریعے انہیں توفتاً نماز دی گئی، انہیں جنت کی سیر کروائی گئی، انہیں جہنم کی سیر کروائی گئی، ویسے نہیں، یعنی ان کے بارے میں آتا جیسے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، کلام کیا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رتبہ بہت زیادہ ہے کہ آپ اوپر آسمانوں پر گئے، ساتوں آسمانوں پر گئے، آپ تمام انبیاء کی جماعت کروا کر آئے ہیں، آپ امام الانبیاء بن گئے، آپ کو جنت دوزخ کی سیر کروائی گئی، آپ کا درجہ، آپ کا مقام اور اپنی جگہ ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے وہ کلیم اللہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آنے والے فرشتے جبرائیل تھے۔ نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ وہ اللہ سے کلام کرے الا وحیًا، مگر سوائے وحی کے۔ اب وحی کی بہت سی صورتیں ہیں نا، خواب بھی ایک وحی کی صورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ وحی ایسے محسوس ہوتی تھی جیسے کوئی گھنٹی بجنے کی آواز آ رہی ہے، بعض دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر ہوتے تھے اور وحی کی صورت ہو جاتی تھی، تب بھی آپ بہت پسینے پسینے ہو جاتے تھے کہ آپ کو پہلے آواز آتی تھی اور اس کے بعد پھر آپ پر وحی اترتی تھی۔ او من وراء حجاب، یا پھر وہ بات کرے پردے کی اوٹ سے، یعنی کوئی بھی اگر وحی کی ایک صورت یہ ہے کہ پردے کی اوٹ سے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، یہ بھی ایک وحی کی صورت ہے۔ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا وہ بھیج دے کسی فرشتے کو، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، فرشتے جبرائیل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھ پر وحی تب اتری جب میں حضرت عائشہ کے پاس بیٹھا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، عائشہ کے پاس میں ہوتا تھا زیادہ تر وقت،
زیادہ تر وہی مجھ پر اس وقت اترتی تھی. یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. پردے کی اوٹ سے یہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہے نا. وَكَلَّمَ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح آتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. کلام کی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کر کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا ان کا ویسے بہت درجہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہر انبیاء کو اللہ نے خوبیاں دی. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ خلیل اللہ ہیں, وہ اللہ کے دوست ہیں. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. تو اللہ تعالیٰ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء, یہ وہ بھیجے کسی بھی پیغمبر کو یعنی فرشتے کو, پیغمبر کو یعنی فرشتے کو, فیوحی باذنہ ما یشاء, تو وہ وحی کرے اللہ کے حکم سے جتنی وہ چاہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ جبرائیل قرآن مجید لے کر نازل ہوتے تھے, وحی لے کر نازل ہوتے تھے. انہ علی حکیم, بے شک وہ بہت بلند بالا ہے اور خوب کمال حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اور اسی طرح اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے وحی کی روحًا مِّنْ أَمْرِنَا, ایک روح ہمارے امر سے. یہاں روحًا مِّنْ أَمْرِنَا سے مراد قرآن مجید ہے. یعنی آپ پر فرشتہ جبرائیل قرآن مجید لے کر اترتے رہے اور آپ پر یہ وحی کی صورت میں آیا, اور جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایمان آیا اور ایمان کی دولت سے آپ نے دوسروں کو بھی مالا مال کیا. یہ وحی کی صورت میں جو قرآن مجید نازل ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں تک بھی یہ کلام پہنچایا. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے, ایمان کیا ہے. یعنی آپ نے کسی سے علم نہیں حاصل کیا تھا, آپ نے ڈائریکٹ علم حاصل کیا. تو کس سے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے, فرشتے جبرائیل کے ذریعے. آپ کو سکھانے والے اللہ رب العزت کی ذات فرشتے جبرائیل کے ذریعے آپ کو سکھایا کتاب, ایمان. وہ بہت بڑی ایک حدیث آتی ہے نا کہ فرشتے جبرائیل انسانی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے. انسانی شکل میں آیا اور انہوں نے آ کر پوچھا مل ایمان, ہے نا, ایمان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے ہی نہیں تھے کلام کیا ہے اللہ کا, تو ہم نے آپ کو سکھایا. ولا الایمان, اور آپ کو تو ایمان کا بھی پتہ نہیں تھا. ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا, لیکن اس قرآن کو ہم نے ایسا نور بنایا جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. یعنی یہ نور ایسا نور نہیں کہ ہم اس کو صرف چومیں. نور فرق ہوتے ہیں نا, جیسے بلب کی لائٹ فرق ہے, فانوس کی لائٹ فرق ہے نا, اور بلبوں کی بھی قسمیں ہیں, کوئی چھوٹی ہے بلب, کوئی بڑا بلب ہے, کوئی لیمپ ہے, ہر ایک کی روشنی فرق ہے. قرآن مجید کی روشنی کیا ہے؟ نور. اس سے مراد ہدایت, سیدھا راستہ, اللہ کی طرف انسان پہنچتا ہے اس سے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ہم نے ایسا نور بنایا جس کے ذریعے آپ ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک آپ رہنمائی کرنے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف. صراط, وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اس اللہ کے راستے کی طرف جس کی ملکیت میں ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے. آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے اور زمین میں بھی جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے ہمیں اس راستے کی رہنمائی کرتے ہیں. الا الی اللہ تسیر الامور, آگاہ ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ, تمام کے تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جا رہے ہیں. اس صورت میں بڑے یہ لفظ ہیں, آگاہ ہو جاؤ, الا الی اللہ تسیر الامور, آگاہ ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ, خوب جان لو, خوب علم حاصل کر لو, تمہیں اچھی طرح پتہ ہو جائے اینڈ یہ ہونے والا ہے. تو لہذا ہمارا اس صورت کا سورۃ الشورى کا ہو گیا اینڈ. آگے صورت شروع ہونے لگی ہے سورۃ زخرف. زخرف کا مطلب ہے سونے کی بنی ہوئی چیز, سونا.
تو اس صورت میں بھی ہم سورۃ زخرف میں بھی جو پڑھیں گے اس میں بھی قرآن کا تعارف آئے گا، الکتاب کے حوالے سے اس میں آئے گا قرآن مجید کا تذکرہ، اور پھر سورۃ دخان میں بھی اگلی صورت میں بھی ہم پڑھیں گے قرآن مجید کو لیلۃ مبارکہ کہا جائے گا، لہذا اس صورت میں الکتاب کہا گیا، اور اگلی صورت میں لیلۃ مبارکہ کے ذریعے اس قرآن مجید کا ہمیں حوالہ دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ حامیم سے شروع ہو رہی ہے، اس کا موضوع جو ہے وہی موضوع جو پچھلی انبیاء کی دعوت کا تھا۔ تو حوامیم کا سلسلہ چل رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا 7 حوامیم ہم پڑھ رہے ہیں۔ کون سی صورت سے شروع ہے؟ سورۃ مومن سے، 24ویں پارے سے سورۃ مومن ہم نے پڑھی، سورۃ حامیم سجدہ ہم نے پڑھی، سورۃ شورا پڑھی ہم نے، اب ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ زخرف۔ 7 صورتیں ایسی ترتیب سے ہیں جو شروع کس سے ہو رہی ہیں؟ حامیم سے۔ تو یہ صورت بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے۔ آپ کو بتایا نا میں نے، قسم اللہ تعالیٰ تب کھاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی اہمیت بتانی ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھائی، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو بنایا ہے قرآن کو عربی میں تاکہ تم اس کو سمجھو، تاکہ تم عقل پکڑو۔ یعنی فضیلت والی تو کتاب ہے، برکت والی تو یہ کتاب ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم عقل پکڑو، تاکہ تم سمجھو۔ ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا جائے، اس کی ٹرانسلیشن پڑھی جائے، صرف ناظرہ پڑھا لیتے ہیں بس، باقی اور زبانوں کی ٹرانسلیشن پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہ رواج ہی نہیں ہے کہ بچوں کو ناظرہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھائی جائے۔ پتہ نہیں کب سے یہ شروع ہوا یہ کام کہ ناظرہ پڑھا لیتے ہیں بس صرف، اور پھر ناظرہ کے بعد پھر ختم ہی ہو، پھر دورے ہی ہوتے رہتے ہیں، اتنے ختم ہو گئے، اتنے ختم ہو گئے۔ اللہ کہہ رہے ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم عقل پکڑو، سمجھو۔ سمجھتا انسان اس کو ہے نا جس کو انسان سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس عربی زبان میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ الکتاب ہے ہمارے پاس محفوظ، بلند و بالا، بہت حکمت والی کتاب۔ یعنی اللہ کے پاس یہ کتاب محفوظ بھی ہے، الکتاب، اصل کتاب کی جڑ لوح محفوظ اللہ کے پاس محفوظ ہے، لوح محفوظ میں قرآن مجید آہستہ آہستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں اترا، اور پھر رہتی دنیا تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا ہم اس ذکر کا رخ تمہاری طرف سے پھیر دیں، ختم کر دیں، نہ اتاریں؟ ان کنتم قوما مسرفین، تم تو قومی حد سے بڑھنے والے ہو۔ یعنی یہ اس دور میں بھی یہ باتیں تھی، نیا قرآن لے آئیں، ہم اس کو نہیں مانتے، بند کر دو اس قرآن کے سلسلے کو، یہ کیا سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تمہارے ان باتوں کی وجہ سے کہ تمہیں اچھا نہیں لگتا قرآن، کیا ہم روک دیں وہی اتارنا؟ تم تو قومی حد سے بڑھے ہوئے ہو۔ یعنی یہ جو وحی کا سلسلہ اللہ نے قرآن مجید کی صورت میں اتارا، اس سے کتنے گھروں میں سکون آیا، کتنے گھر ٹوٹنے سے بچ گئے، کتنی بچیاں دفن ہونے سے بچ گئیں، کتنی ماؤں کو مقام ملا، کتنی بیویوں کو مقام ملا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اس وجہ سے کہ تمہیں یہ قرآن اچھا نہیں لگتا ہم اتارے ہی نا، تمہارا کیا ہے، تم تو نصیحت حاصل کرتے ہی نہیں ہو، تم تو حد سے بڑھے ہوئے ہو، تم تو زمین میں فساد، لڑائی جھگڑا، زیادتی، ظلم، ناانصافیاں کرنے والے ہو، کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ تو اس وجہ سے ہم قرآن کا سلسلہ روک دیں؟ آج بھی کہتے ہیں کہ بند کریں اس قرآن کے سلسلے کو، کیا اتنا ٹائم، پہلے بچوں کے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، یہ قرآن کا پیریڈ ختم کریں، مشکل سے شروع ہوا تھا، ہاں کہتے ہیں ختم کرو اس قرآن کے سلسلے، یہ کیا شروع کر دیا؟ اتنا کمپٹیشن ہے، بچوں کے پاس پہلے ٹائم نہیں ہوتا، سال اتنا جلدی ختم ہو جاتا ہے، بچوں کا سلیبس ختم نہیں ہوتا، بند کریں اس سپارے کو، کیا شروع کر دیا قرآن کا سلسلہ۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے پہلوں میں بھی، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، نہیں آیا ان میں کوئی نبی ان کے پاس مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پھر ہم نے ہلاک کر دیا اور جو ان سے بہت زیادہ بڑھ کر قوت میں تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان قوموں کو بھی ہلاک کر دیا جنہوں نے تکبر کیا، انبیاء کا مذاق اڑایا۔
وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کی مثالیں تو گزر چکی ہیں، یعنی تم نے ماضی کے مثالیں، واقعات، قوموں کے قصے تو پڑھے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، تو لازماً یہ کہیں گے اللہ نے۔ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اس ہستی نے جو عزیز العلیم ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو۔ واقعی اگر راستے نہ ہو تو انسان کیسے اپنے منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے میں نے تمہیں رہنمائی کی، میں نے زمین کو جمایا، تمہیں سمجھ بوجھ حکمت دی، اور پھر زمین کو بچھونا بنایا جس میں تمہارے لیے راستے بن گئے، اور پھر تم ان راستوں کی مدد سے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہی ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق۔ اگر پانی بہت زیادہ اتر جائے، سیلاب آ جائے، تو بتائیں پانی میں کتنی طاقت ہے، ہر چیز تو بہہ جاتی ہے۔ انسان کے نہ گھروں کا وجود رہتا ہے، نہ سواریوں کا وجود رہتا ہے۔ جن علاقوں میں سیلاب آ جاتا ہے، بتائیں گاڑیاں تیر رہی ہوتی ہیں، کیسے جائیں اپنے منزل مقصود تک؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس زمین میں پانی اتارا اندازے کے مطابق جتنا تمہیں ضرورت تھا پانی۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تو اس نے مردہ زمین کو پھر اللہ کہہ رہا ہے زندہ کیا، بارش کر کے بنجر زمین کو زندہ کیا۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح ایک روز تمہیں زمین سے پھر نکالا جائے گا، تمہیں قبروں سے نکال کھڑا کیا جائے گا۔ والذی خلق الازواج کلھا، وہی تو ہے جس نے بنائے تمام مخلوقات جوڑوں کی شکل میں۔ وجعل لکم من الفلک، اور بنائی تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے جن پر تم ما ترکبون سواری کرتے ہو۔ لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ اذا استویتم، جب تم بالکل سیدھے ہو کر اس سواری پر بیٹھ جاؤ۔ وتقولوا، اور پھر تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ سواری پر سوار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنی مسنون ہے جو قرآن مجید میں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ میں بڑا یہ تذکرہ کر کے بتا رہے ہیں، سوچو تو صحیح، یہ سواریاں پہلے کون سی سواریاں ہوتی تھیں؟ اونٹ، گدھے، خچر، گھوڑے، یہ سواریاں۔ کوئی بیٹھ سکتا ہے گدھے پر؟ کوئی گھوڑے پر جو اتنا طاقتور ہے، تیز رفتار ہے، منہ زور ہے؟ گھوڑے پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ گدھے پر کوئی بیٹھ سکتا تھا جو بہت یعنی بے وقوف سا ہم سمجھتے ہیں، اور اونٹ جو بہت کینہ پرور ہوتا ہے، کوئی ان سواریوں کے اوپر بیٹھ سکتا تھا؟ اللہ کہہ رہے میں نے تمہارے تابع کی، تم ان کے اوپر آرام سے جم کے بیٹھ جاتے ہو، کہ اونٹ آرام سے چلتا جاتا ہے اور انسان جو اس پر بیٹھا ہوتا ہے تو آرام سے بیٹھا رہتا ہے۔ حالانکہ انسان سے کتنا لمبا ہے اونٹ۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی اگر مالک اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے یا کوئی بھی اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کئی عرصہ گزر جائے، اس کے دماغ میں وہ رہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، شکل بھی اس کو یاد رہتی ہے، اس کو وہ سلوک بھی یاد رہتا ہے۔ تو ہر جانور کی اپنی الگ الگ خوبیاں ہیں۔ جیسے کتے کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا وفادار ہوتا ہے، بلی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بہت یعنی پیار محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ ہر جانور کے اندر اللہ نے خوبی رکھی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جن سواریوں کے اوپر تم بیٹھ جاتے ہو، بہت تیز رفتار گھوڑا ہے، لیکن انسان اس کو کیسے یعنی قابو میں کر لیتا ہے، اور جن کو قابو میں نہ کرنا ہے وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے گھوڑے پر، ہے نا، وہ گر جاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کہہ رہے جب ان تم سواریوں پر بیٹھو، یہ تو اب سواریاں آ گئی نا، جو ہماری گاڑیاں آ گئی کتنی خوبصورت ہیں، ان سواریوں پر بھی بیٹھنا ہے تو ہم نے کیا پڑھنی ہے دعا؟ سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات جس نے ان سواریوں کو ہمارے بس میں کر دیا، وما کننا لہ مقرنین، اور ہم ان کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، ہم قابو میں نہیں کر سکتے تھے۔ بریک نہ لگے، بتائیں گاڑی رکے ہی نہ، تو یہ بریک لگانے کی صلاحیت، سمجھ بوجھ اللہ رب العزت نے انسان کو دی نا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یاد رکھو اس بات کو کہ اتنی زیادہ چیزیں، اتنے زیادہ انعامات، اتنی سہولتیں اے انسان میں نے تمہیں دی، ان چیزوں کے ساتھ دل نہیں لگانا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، پلٹنا میری طرف ہے، اینڈ میری طرف ہے، آنا میری طرف ہے۔ تو لہذا ان سواریوں کو بڑا نہ جانو، بڑا جانو تو کس کو جانو؟ اللہ رب العزت کی ذات کو، جس نے تمہارے لیے انتظامات کیے، یہ چیزیں تمہیں دی۔
مانتے ہو نا، یہ دعا تو سکھا دی ہے لوگوں کو. ہاں لیکن یہ دیکھیں نہیں ہمیں نہیں پتا تھا ایسے. بندہ جب جانا شروع کیا سننی تو پھر آہستہ آہستہ سوچتا ہے نا بندہ کہ اچھی چیزیں اپنائیں تو سیکھ جاتا ہے انسان. لیکن دعا کے ساتھ پھر نعت، پھر قوالی، پھر مووی، یہ اچھا نہیں لگتا. نہیں ہاں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ اچھا نہیں لگتا. یعنی ایسا ہوتا ہے ہے لیکن اب کم کر دیا، اب اتنی نہیں چلتی. ہاں اب ایسی اریانی فحاشی والی نہیں لگاتے، کوئی انفارمیشن والی لگا دیتے ہیں نا. وہ بھی کسی نے دیکھنی تو دیکھتے ہیں. ہاں تو میں یقین مانے بڑا، جب میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے بڑا مسئلہ ہوتا تھا، بہت تنگ ہوتی بہت ہوتا تھا. بچوں کی تو جان اٹکی ہوتی تھی. ڈبل کشن رکھو، ساری رات آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں. آپ بھی ملتان سے آتی تھی. ہاں تو اب تو ہم الحمدللہ بائی روڈ سفر کر لیتے ہیں، سب سے بڑی یہ سہولت ہوگی الحمدللہ. لیکن اس وقت بڑی یعنی یہ مشکل ہوتی تھی بہت لیکن زیادہ. میں ایک چیز صرف اس لیے پوائنٹ کیا کہ دیکھیں اچھی چیز اگر سکھائے تو ہاں سیکھتا ہے. لیکن نماز میں بیٹھا ہوتا ہے زمین پہ آسمان میں معلّہ پر، پھر بھی وہاں بھی پتہ نہیں لوگ کیا کیا دیکھتے ہیں. اور وہ میں کہتی ہوں تھوڑا سا ڈر، یعنی یقین مانے اس وقت ہماری جان خطرے میں ہوتی ہے. میں تو گئی تو میرا یقین مانے جب چڑھنے لگا اور اترنے لگا میرا رونا ہی نہ رکے. پتہ نہیں کیا میرا یعنی اعصاب پر ایسا لوڈ پڑا ہے نا، میرا رونا نہ رکے. خود بخود میری آنکھوں سے آنسو گرے چلے جائیں. میں دعائیں مانگتی جاؤں، یا اللہ یہ جہاز اوپر چڑھ جائے خیریت کے ساتھ چڑھ جائے. اور جب میں اتری تو میں نے شکر ادا کیا، اللہ یعنی معلق ہے زندگی ہے نا. یعنی یہ جہاز ایک ایسی سواری ہے کہ اگر اس میں کوئی خرابی ہو جائے پھر آپ کی بچت نہیں ہے. یعنی اپنے آپ کو پھر بھی چلو میری ویسے بھی عادت ہے یہ گاڑی میں اللہ- بیٹھتے یہ ہی اللہ نا کچھ نہ تعالیٰ کچھ کی زبان پہ طاقت جاری ہو ہے. جاتا ہے. لیکن آپ بچوں کو نہیں روک سکتے. وہ وہاں پہ میں نے کہا بیٹا یہاں خدا کا خوف کر لو، سو ہی جاؤ اس سے بہتر جہاز میں تم لوگ. ہاں بالکل بالکل. بڑی یعنی انسان کو ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ کو برا لگ جائے. پکڑ میں آ سکتے ہیں کسی بھی وقت اللہ کے. ہاں اور اللہ نے اتنی پیاری دعائیں سکھائیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے، بے شک اس میں غور کرے بندہ ہے نا. تو واقعی بہت اور بڑی پھر سبق کے بعد اللہ کہتے ہیں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اتنے دور دور سفر کر کے عیاشیاں نہ کرو، پلٹنا میری طرف ہے. بے شک. اتنی بلندی پر پہنچ کر یہ نہ سمجھو کہ تم بہت بلند ہو گئے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. حساب کتاب کے لیے میرے پاس ضرور آنا ہے. یقین مانے یعنی پاکستان کی سرحد سے نکلتے ہی شراب جب پینا شروع کر دیتے ہیں نا مسلمان، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی دیں، ہمیں بھی دیں. اتنا بھی نہیں صبر کرتے کہ اس ملک میں پہنچ جائیں، نہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بھی دیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھو وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. وَجَعَلُوا لَهُ مِن، یعنی شیطان ہر وقت حملے کر رہا ہے، ہر وقت حملے کر رہا ہے. وہ چھوڑتا نہیں. ہم آج عمرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ چھوڑے گا نہیں. وہ یہ اس ذہن میں یہ بات نہیں لائے گا کہ تمہاری جان خطرے میں ہے اب نیکی کر لو. جہاز میں بیٹھے ہوئے ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سیدھا جاتے جاتے الٹ بھی سکتا ہے. پاسپورٹ بنانے گے نا، پاسپورٹ بنانا ہے اس کے لیے، عمرے کے لیے. جو نا رشوت دے دے کے آگے آئی جا رہے ہیں. میرے جیسے لائن میں لگے ہوئے ہیں. مجھے اتنا غصہ آیا میں نے وہیں پہ سنانی شروع کر دی. زبان جب مجھے غصہ آیا نا میں نے کہا یہیں سے غلطی ہو گئی، یہیں پہ کام پہلا خراب. ایسے ہی ایسے ہی ہے. جو پیچھے لائن میں لگے ہوئے ہیں ہم پاگل ہیں، آپ لوگ آئے ہیں بیٹھے ہیں. اور جو ہے نا اس کو میں نے کہا کھلاؤ اپنی اولاد کو حرام نکلے گا. وہ اٹھ کے چلی گئی، اسے کاؤنٹر ہی بند کر دیا پاسپورٹ والے نے. میں نے کہا ضمیر ہے نا تھوڑا سا لگتی ہے نا بات کو. ہاں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. اللہ کہہ رہے انہوں نے اس بندے کے لیے، انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کا ایک جز ٹھہرا دیا، یعنی شریک اس کا کر دیا. ان الانسان لکفور مبین. بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا، کھلا ناشکرا ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین. کیا اس نے بنا لی اپنے مخلوق میں سے بیٹیاں اور تمہارے لیے اس نے پسند بیٹے کر لیے. یعنی فرشتوں کو کفار مکہ کہتے تھے نا فرشتے بیٹیاں ہیں اللہ کی. اور پھر یعنی فرشتوں کو پہلے تو بیٹیاں کہتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹی ہیں، اور کہتے تھے بیٹے ہمارے لیے. اللہ کہہ رہے یہ تم میں کس نے حق دیا کہ تم بناؤ اللہ کے لیے اس کی مخلوق میں سے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے پسند کر لو. یعنی یہ فطرت اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں بتائی، جتلائی. تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو، تمہارے دلوں میں بیٹوں کی محبت ہے.
جب بھی یعنی بچہ پیدا ہو رہا نا تو بیٹا پیدا ہو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اچھا بیٹی کی پیدائش پر اگر مٹھائی بھی کھلائے نا تو لوگ کہتے ہیں لو بیٹا پیدا ہوا ہے, نہیں بھائی بیٹی پیدا ہوئی ہے مٹھائی کھلا رہے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں حیران ہو بھائی بیٹی بھی مٹھائی کھلا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اپنے لیے بیٹے, یعنی اب 2-3 بیٹے ہو گئے تو پھر چینج کے لیے پھر خواہش ہوتی ہے بیٹی پیدا ہو جائے گی, پھر اللہ چینج لے کے کے لیے, آتا ہے نا بندے کو وہاں پہ چلوں سیدھا ہو. ہاں ہے نا, پھر کہتے ہیں کہ اب بیٹی پیدا ہو جائے. لیکن پہلے بیٹی نہیں, دوسری بیٹی نہیں, تیسری بیٹی نہیں, بیٹے ہوں 4 بیٹے ہو جائیں, 3 بیٹے ہو جائیں, اس کے بعد ایک بیٹی ہو جائے, جاتے ہیں نا پھر بیٹیوں کا انتظار ہے نا, پھر بیٹی ہو جائے. کب آئیں گی, اور کب آ کے باتیں کریں گے, کب سنیں گے, تو پھر بیٹیاں ہی سارا کچھ لگ دیتی ہیں. میں کہتی ہوں عورت یعنی بیٹیوں سے کیوں انسیت ہوتی ہے کہ وہ مستقل ساتھ رہی ہوتی ہے, ماں نے اس کو پالا ہوتا ہے, اس کی ایک ایک بات کا ماں کو پتہ ہے اور ماں کو اس کو پتہ ہے. اچھا بیٹوں کے اندر وہ آ ہی نہیں سکتی کیئر, اور وہ باپ نہیں آ بھی سکتی. بیٹیوں سے بیٹھ کے اپنا دکھ سکھ کھولتے ہاں ہیں, کیونکہ بات بیٹیاں کرتے ہیں. دلجوئی کرتی ہیں, بیٹیاں احساس کرتی ہیں, بیٹیاں خیال رکھتی ہیں. بیٹوں کا کام وہ تو سخت مزاج کے ہیں, اللہ نے ان کی بناوٹ ہی فرق رکھی ہے. تو وہ بھی لہذا اللہ کی حکمت ہے. اللہ نے ہاں انہیں کیونکہ انہوں نے اور کام کرنے ہیں نا, ان کی ذمہ داریاں اور ہیں. امیت اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین, کیا اللہ کہہ رہے اس نے بنا لی اپنے مخلوق میں سے بیٹیاں اور تمہیں پسند کر لی, تمہیں اللہ نے کہہ دیا کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کر لو. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ, یہ اس وقت بھی تھا جب جاہلیت کا دور تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اتر رہی ہے, یہ اس وقت بھی تھا اور یہ آج بھی ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا, اور جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی تو بما ضرب للرحمن مثلا, جس کی مثال وہ رحمان کے لیے بیان کرتے ہیں, یعنی بیٹی جو منصوب اور رحمان کے ساتھ بیٹی کرتے تھے, اگر انہیں اس بات کی خوشخبری دی جاتی تو کیا ہوتا, ظل وجہہ مسودا وہو کظیم, ہو جاتا اس کا چہرہ کالا سیاہ اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنی قوم سے جس کی بیٹی پیدا ہو جاتی منہ چھپاتا پھرتا, کہ کہیں گے تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی, ہے نا. میرے نبی نے کیا فرمایا, جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں رحمت آتی ہے. آپ نے فرمایا جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی, جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی, آپ نے فرمایا 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا ان کا بہترین نام رکھے, ان کی بہترین تربیت کرے اور پھر ان کی بہترین جگہ پر شادی کرے, اگر وہ پھر آزمایا جائے تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ جنت میں وہ ایسا ہوگا. تو اس دور میں بھی یہ بات تھی کہ بیٹی کی پیدائش پر دل میلا کر لیتے تھے, تو لہذا ہم نے بیٹی کی پیدائش پر کیا کرنا ہے, دل میلا نہیں کرنا. دیکھیں اگر بیٹیاں نہ ہوں تو عورت یہ اور یعنی دنیا میں افزائش نسل کیسے بڑھے گی, عورت کے آنے سے تو نسلیں بڑھتی ہیں, بیٹے ہی بیٹے ہوں تو نسل کیسے بڑھے گی. جو ماں پیدا کرنے والی ہے وہ بھی ایک عورت ہے, اور جو پیدا ہو رہی ہے وہ بھی تو ایک عورت ہے, اس سے نسل بڑھے گی. شیطان نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ بیٹی پیدا نہیں ہونی چاہیے, اور کہتے ہیں جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی ہے نا کمر ٹوٹ جاتی ہے. یہ کیسی بات ہے, سوچ کی بات ہے. کیا بیٹی آتی کیا کرتی ہے اور بیٹے آتے کیا تمغیز لے کر آتے ہیں, وہ کیا ڈائمنڈ لے کر آتے ہیں. کہتے ہیں بیٹے تو ڈائمنڈ ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا. لیکن زیادہ تر تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا, بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا. ہاں تو اب مجھے یہ بتائے, بیٹوں کے کوئی نصیبوں سے ڈر نہیں لگتا, بیٹوں کے بھی نصیبوں سے. اب دونوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے جی کہ اللہ اس کے بھی یعنی نصیب بچہ کرے, بیٹوں کی بھی جو بہو آتی ہے اس کے اوپر پورا ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے گھر. دونوں کے نصیبوں سے ڈر لگنا چاہیے. وہ ایک الگ بات ہے کہ بیٹی کو ہم بھیج دیتے ہیں, بیٹی دوسروں کے گھر چلی جاتی ہے, اور جس کو آپ لے آتے ہیں آپ کو بھی نہیں پتا وہ کیسی ہے, اس کے عادات کیا ہیں, وہ ہر بات کو ہی نیگیٹو لے رہی ہے, ہر بات کو نیگیٹو لے رہی ہے, آپ کہاں تک معاملہ صحیح کریں گے. تو لہذا یہ اس وقت بھی بات تھی اور یہ آج بھی بات ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر دل دکھتا ہے. بیٹوں پہ پیدائش پر خوشی محسوس کرتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش پر خوشی محسوس نہیں کرتے, بیٹی کو پسند نہیں کرتے.
تو لہٰذا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے یا پھر یہ کہ منہ چھپاتے پھرتے. اس وقت عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی اب اس کی شادی کریں گے داماد کے آگے جھکنا پڑے گا، اور پھر یہ کہتے تھے جائیداد چلی جائے گی، اور پھر داماد کے ساتھ ہم کوئی بحث لڑائی نہیں کر سکتے. لہٰذا وہ کیا کرتے تھے، جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. بہت بڑا یہ گناہ کی بات عام تھی. بیٹی پیدا ہوئی، یعنی اس وقت تو الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتے تھے نا، بیٹی پیدا ہوئی گڑھا کھود دیا، فوراً کھود کے بیٹھے ہوئے. جیسے ہی پیدا ہوئی بیٹی روئی اس کو زندہ دفن کر دینا ایک عام سی بات تھی، بہت معمولی گناہ سمجھا جاتا تھا، ہے نا. وہ آتے ہیں نا حدیث کے، وہ ایک صحابی جو ایمان لے آئے اور نبی اکرم، بڑا پیارا وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول وہ بچی میری داڑھی سے مٹی ہٹاتی رہی، ابا جان آپ کے ادھر مٹی لگ گئی، وہ مجھے ادھر میرا خیال رکھ رہی، ادھر میرا خیال رکھ رہی ہے نا. تو ہاں جی آپ اتنا نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ، یعنی وہ صحابی رو رو کے بتا رہے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہو. صحابی کو یہ فکر، اللہ کے رسول مجھے اب بھی اپنی بچے کے رونے، بیٹی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں. وہ تڑپتی رہی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن مجھے اپنے خاندان والوں کا یہ کہ بھائی ہماری بیٹیاں تو دفناتا رہا اور اپنی اور یہ کہ یہ کیا عزت ذلت کا نشان، بیٹی بڑی ہوتی جا رہی ہے، شرم نہیں آ رہی، غیرت دلاتے اس بات پر. تو لہذا بیٹی کی پیدائش پر دل میلا نہیں کرنا چاہیے. ایک اور واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ میرے 2 اونٹ نا گم ہو گئے. جب سے 2 اونٹ گم ہوئے تو میں ان کی تلاش میں نکلا، اور جیسے مجھے وہ 2 اونٹ ملے تو میں نے دیکھا ایک بوڑھے آدمی کے پاس میرے 2 اونٹ کھڑے ہوئے تھے. تو میں اس بوڑھے آدمی کے پاس پہنچا اور میں نے اسے بتایا کہ یہ اونٹ تو میرے ہیں. اس نے کہا کہ اچھا میرے پاس تو یہ چلتے ہوئے آئے، میں نے خود سے نہیں پکڑے، یہ چلتے ہوئے آئے. تو کہتے ہیں اس کے بعد میں بھی اس سے بات چیت کر ہی رہا تھا تو اندر سے کسی بچے کی رونے کی آواز آئی. تو اس بزرگ نے پوچھا کیا پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹی پیدا ہوئی ہے. انہوں نے کہا چلو اب دفنانے کی تیاری کرو، اس کو دفن کرو زندہ. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں اس وقت تک وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے. وہ کہنے لگے تم بیٹی کو زندہ دفن کر دو گے؟ وہ کہنا ہاں بیٹا پیدا ہوتا تو دفن نہ کرتا، لیکن اب بیٹی پیدا ہو گئی ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے یہ 2 اونٹ لے لو اور مجھے وہ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ تم مجھے دے دو. تو کہتے ہیں میں اونٹ پر گیا تھا، 2 اونٹ ڈھونڈنے کے لیے گیا تو میں اونٹ پر گیا تھا. اس نے کہا کہ یہ جو اونٹ جس پر تم بیٹھے ہوئے ہو یہ بھی اونٹ مجھے دے دو، بیٹی لے جاؤ لیکن مجھے یہ اونٹ واپس بھیجنا، تو پھر میری یہ بچی جو ہے نا یہ تم لے لو. کہنے لگے میں نے لے لیا اور وہ اونٹ اس کو واپس کر دیا. کہنے پھر اس کے بعد میں نے اس کی پرورش کرنی شروع کر دی. اس کے بعد میں ڈھونڈتا رہتا کہ کس گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، میں اس کو 3 اونٹ دیتا اور اس سے بچی لے لیتا، حتیٰ کہ میرے پاس 300 بچیاں ہو گئیں، جو 300 بچیوں کو میں نے زندہ دفن ہونے سے بچا لیا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں مشہور ہو گیا تھا کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی وہ کہتے کہ 3 اونٹ دو اور بچی لے جاؤ. تب یہ ایمان لے آئے، کہنے اللہ کے رسول کیا میری یہ نیکی اللہ کو پسند آئی ہوگی؟ کیا اللہ نے میری یہ نیکی قبول کر لی ہوگی؟ کیا یہ میری نیکی ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اب قبول کر لیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اس نیکی کی وجہ سے ہی تو آج ایمان قبول کر رہے، تیری اس نیکی کو اللہ نے پسند کیا تو تجھے آج ہدایت ملی ہے. یعنی یہ ایمان لانے سے پہلے یہ ہاں ایمان لانے سے پہلے، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا انہوں نے بڑی احساس، بڑی انسانیت ہوتی ہے. بہت سے لوگ تو دفن کرتے تھے زندہ، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جیسے یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے ایمان لانے سے پہلے جو نیکی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کون سی نیکی کی؟ اس نے کہا یا اللہ کے رسول میں نے یہ بہت بڑی نیکی کی جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کو میری یہ نیکیاں پسند آئیں گی کہ میں نے 300 بچیوں کو بچایا، اور میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ جو 3 اونٹ دیتا ہے اور بچی لے لیتا ہے. تو لالچ میں آ کر لوگ پھر زندہ دفن نہیں کرتے تھے، اپنے پاس بچی نہیں رکھتے تھے، مجھے دے دیتے تھے کہ یہ لعنت کا ٹکا ہم نہ رکھیں. تو کہنے لگے میرے پاس 300 بچیاں ہو گئیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اس نیکی کی وجہ سے ہی تو نے اسلام قبول کیا ہے. یعنی بعض دفعہ ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے اس نیکی کا ہمیں کیا فائدہ ہوا.
اس نیکی کے بدلے میں اللہ ہمیں کوئی اور نیکی کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ ان صحابی سے اللہ کے رسول نے کہا تو نے جو اسلام قبول کیا ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے تیری اس نیکی کو قبول کیا تو تمہیں ہدایت نصیب ہوئی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس بات کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، یہ کہ آج بھی ہوتا ہے، چہرے لٹک جاتے ہیں، کہتے ہیں کندھے جھک گئے، بچی پیدا ہو گئی۔ یہ جو بات ہے نا اس کی قسمتوں سے ڈر لگتا ہے۔ ہم نے تربیت بیٹیوں کی بھی کرنی ہے، ہم نے تربیت بیٹوں کی بھی کرنی ہے۔ بیٹی ہو یا بیٹا، یہ دونوں ہماری اچھی تربیت کر کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ یہ سوچ ہم رکھیں۔ ہم دنیا ہی سمجھتے ہیں نا، دنیا میں بیٹی کی اچھی جگہ شادی ہو جائے، کوئی اسے روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، بس ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب اس کی اچھی قسمت ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اس کی بہترین تربیت کر دیں۔ اگر آزمائشیں آئیں بیٹی پر، جنت میں درجے تو بلند ہوں گے، جنت میں درجے اللہ تعالیٰ پھر بلند کرتے ہیں۔ تو لہٰذا بیٹی ہو یا بیٹا دونوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اومن ينشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، آگے اللہ تعالیٰ بیٹی کی تعریف کر رہے ہیں، عورت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بیٹی وہ ہوتی ہے اومن ينشأ جو پرورش پاتی ہے زیور میں، نزاکتوں میں، ہے نا، جیولری پہننے میں، وہو فی الخصام مبین، ہاں وہ بحث میں اپنا موقف بیان نہیں کر سکتی، یعنی فطرتی طور پر وہ کھلونوں سے، وہ گڑیوں سے کھیلنے والی، وہ بحث نہیں کرنے والی، وہ مردوں کی طرح مضبوط جفا کش دو ٹوک باتیں کرنے والی سخت مضبوط جان نہیں ہے، عورت نازک اور کمزور ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے مقرب بندے ہیں اس کی بیٹیاں قرار دے دیں، یعنی فرشتوں کو کہتے تھے نا کہ بیٹیاں ہیں۔ اشہدوا خلقہم، کیا تم موجود تھے ان کی پیدائش کے وقت؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، اگر فرشتے یعنی مؤنث ہیں تو ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور پھر ان سے بعض پرس اللہ کہہ رہے ضرور ہوگی۔ اگر یہ یہی بات کہتے رہے، اس بات پر عقیدہ انہوں نے رکھا کہ فرشتے جو ہیں مؤنث ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے۔ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس حالانکہ کوئی علمی سند نہیں ہے، کہتے ہیں اللہ نے کچھ کہا تھوڑی ہے، میں پکڑا تھوڑی ہے، ہم نے اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دی ہیں، تو اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسے نہ کہتے، ہمارے منہ سے ایسی باتیں نہ نکلتی، یا اللہ ہمیں پکڑ لیتا۔ حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی اس بات کا ثبوت نہیں ہے۔ انہم الا یخرصون، یہ تو محض تکے چلا رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے؟ فہم بہ مستمسکون، جنہیں یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آبانا، نہیں اللہ کہہ رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اس پر پایا، ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو، علی امت و انا علی آثارہم مہتدون، ایک راستے پر، اور اب ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت یافتہ ہیں، انہی کے نقش قدم پر ہم چلتے رہیں گے تو ہدایت یافتہ رہیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بے تکی باتیں کر رہے ہیں، تکے لڑا رہے ہیں، یہ آباء و اجداد کے جو خیالات تھے وہی باتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بھی بستی میں کسی خبردار کرنے والوں کو، مگر الا قال مترفوها، مگر اس قوم کے امیر لوگوں نے، خوشحال لوگوں نے ہمیشہ یہی کہا، انا وجدنا آبانا علی امت و انا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو اسی راستے پر اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، رسم و رواج ہم نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے باوجود بھی اپنا آبائی دین نہیں چھوڑیں گے، اپنے آبائی رسم و رواج نہیں چھوڑیں گے، یہ بت نہیں توڑیں گے، رسم و رواج کے جو خاندانی طور طریقوں کے، یعنی یہ لوگ ویسے دین کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے، خوشحال لوگ، امیر لوگ، اللہ کہہ رہا ہے ویسے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی انہوں نے رسومات کرنی ہے دین کی تو وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے بڑے کرتے تھے، اور اپنے آپ کو چینج نہیں
نہیں کرتے. ویسے دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو بہت چینج کر چکے ہوتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں کہتے ہیں نہیں, جو بڑے کرتے تھے ہم وہی کریں گے. آج بھی کیا ایسے لوگوں کی سوچیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے ہم. کیا ہمارے یعنی اس وقت اپنے بڑوں کی بڑی محبت دکھاتے ہیں. کہتے ہیں وہ بیوقوف تھے. ہاں کہتے وہ اتنے ہمارے جو بڑے تھے وہ بے وقوف تھے, ان میں سمجھ بوجھ نہیں تھی, ان میں عقل نہیں تھی, اور دنیاوی معاملات میں بہت آگے نکل چکے ہیں. جبکہ پہلے دور کے لوگ جو تھے کبھی بھی عورت کو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے, کبھی بھی شاپنگ کے لیے نہیں جانے دیتے تھے. گھر میں ہر چیز آ رہی ہے, کبھی خرید و فروخت کے لیے عورت نہیں نکلتی تھی. ہمیں یاد ہے میری امی کے کپڑے سب کچھ گھر میں آتا تھا, ہے نا. یہ بات جو ہے نا اب اپنے آباء و اجداد کی چھوڑ دی کہ نہیں چھوڑ دی. بالکل صحیح. قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم. اس خبردار کرنے والے نے کہا کیا میں لے آیا ہوں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی چیز اس کے مقابلے میں جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. یعنی نبی نے کہا کہ میں تو تمہارے پاس اگرچہ زیادہ ہدایت والی کتاب لے کر آیا ہوں جو تمہاری دین و دنیا کو سنوارتی ہے, جو تمہیں لوگوں سے نہیں جوڑتی. کس کے ساتھ جوڑتی ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ, اس کے نبی کے تعلیمات کے ساتھ جوڑتی ہے. لیکن کہنے لگے قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. انہوں نے کہا کہ بے شک جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اس کے ہم منکر ہیں. یہ کن لوگوں نے کہا؟ امیر لوگوں نے, خوشحال لوگوں نے. ایک ہی مانے جن کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوتا نا ان کے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہوتا, ان کے پاس کسی کی یعنی بندوں کی تیمارداری کا ٹائم نہیں ہوتا, کسی کی خدمت کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. اگرچہ پیسہ بہت ہے, کبھی کہیں میٹنگ ہے, کبھی کہیں بزنس کے لیے جانا ہے, کبھی باہر کے ٹور پہ جانا ہے, کبھی کہیں جانا ہے, دن رات. بھائی اگر آپ ٹک کے بھی بیٹھ جاؤ نا فاقے نہیں کرو گے, اتنا آپ نے پیسہ کما لیا. بہت غریب لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں. ہاں بہت غریب لوگ, ہاں وہ بھی نہیں پڑھتے, درمیانہ تھے. انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. انہیں پتہ نہیں ہے. ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں یعنی کہ نماز, قرآن پاک پڑھنا, وہ چیزیں ان بیچاروں کے پاس ہی نہیں ہے. کلمہ تک کہ کسی کو وہی نا. ہاں لیکن میں نے دیکھا غریب لوگوں کو رہنمائی کرے نا, محبت کے پیار کے بھوکے ہوتے ہیں وہ. ان کو تھوڑی سی بھی عزت دینا, وہ عزت کے بھوکے ہوتے ہیں. اور ان کو تھوڑی سی بھی رہنمائی کرے نا ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا, ان کے اندر ضد درمی نہیں ہوتی. وہ لا علم لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ بھولے معصوم لوگ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ ایمان لانے والے صحابہ کرام غریب تھے, اور بعد میں بھی کہتے یہی ہوگا کہ دین میں سب سے غریب بڑا لوگ جو تھے, ہوگا وہ غریب یتیموں کا ہی ہوگا. ہے نا. ان میں تکبر, ان میں ریاکاری, ان میں دکھاوا, ان میں بناوٹ ہوتی ہی نہیں ہے. صرف لا علم ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن امیر لوگ اتنا سخت دل ہوتا ہے نا, میں کہتی ہوں یقین مانے, انہیں کسی پہ ترس نہیں آتا, خود ہل نہیں سکتے اور دوسروں کے لیے ان کے بڑے سخت اصول ہوتے ہیں. اچھا خود بہت اچھا کھا رہے ہیں اور جس سے کام کاج اتنی محنت مزدوری کروا رہے ہو بیچارے مختصر سا کھا پی رہے ہوتے ہیں, لیکن انہیں ترس نہیں آتا, انہیں خیال نہیں آتا, بڑے سخت دل ہوتے ہیں. تو ان امیر لوگوں نے کہا, خوشحال لوگوں نے کہا, پیسوں والے لوگوں نے کہا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں. یعنی ہماری نہ تمہارے اے نبی, نہ ہم تمہاری تعلیمات, نہ فضول باتیں نہ سننا چاہتے ہیں, نہ ماننا چاہتے ہیں, ہم اس کا انکار کرتے ہیں. انہوں نے اپنی دنیا کو جنت بنایا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ دل لگایا ہوا تھا. اب غور کرنا کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے. اللہ ہم سب کو بچائے ایسے رویوں سے, تکبر سے, نافرمانی سے, سرکشی سے, غفلت سے. فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم نے ان سے انتقام لیا, دیکھیے کیسا وہ ان کا انجام جھٹلانے والوں کا. قوم نوح کو دیکھیں, نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بچایا, کشتی میں سوار ہو گئے اور بیٹا نے کہا ابا میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. اور نوح علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے اور باپ بھی تو تھے نا, یا اللہ میرا بیٹا وہ ڈوب رہا ہے. اللہ نے کہا وہ تیرے اہل سے نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ آپ نے تو کہا تھا تیرے اہل کے لوگوں کو بچاؤں گا اور میرا بیٹا ادھر ہے اور ڈوبنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں ہے, تیرے اہل والے وہ لوگ ہیں جو تجھ پر ایمان لائے. تو اللہ کہہ رہے دیکھیے ہم نے کیسے
پکڑا ان کو جنہوں نے جھٹلایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اب ہمارے سامنے مثال رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی۔ یاد تو کرو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے والد اور اپنی قوم سے کہ بے شک میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو تم پوجتے ہو، یہ جو بت بنائے ہوئے نا اپنے ہاتھوں سے گڑھتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں، مجھے یہ اچھے نہیں لگتے، میرا ان پر اعتقاد نہیں ہے۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا، یقیناً وہ میری رہنمائی بھی کرے گا، ہر معاملے میں میری خیر خواہی بھی کرے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس نے اسی بات کو باقی رکھا اپنے پیچھے اپنے اولاد میں بھی، تاکہ وہ اللہ کے جناب میں رجوع کریں۔ بل متعت ہؤلاء وآباءهم، لیکن میں نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو کچھ ساز و سامان دے دیا، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آ گیا حق بھی، ورسول مبین، اور واضح کر دینے والا رسول بھی جب آ گیا، تو ولما جاءہم الحق، پھر جب حق، قالوا ھذا سحر وإنا به کافرون، اللہ نے کہتے ہیں جب مال و متاع میں نے دے دیا ان انبیاؤں کی اولادوں کو، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اپنی نمازوں کو ضائع کیا، پھر انہوں نے انبیاؤں کا مذاق اڑایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا ھذا سحر وإنا به کافرون، وہی الہی کو انہوں نے جادو کہہ دیا، اور انہوں نے کہا ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ وقالوا لولا نزل ھذا القرآن، اور کہنے لگے اگر یہ اتارنا بھی تھا قرآن کو تو اس آدمی پر اتارتے، من القریتین عظیم، جو ان دونوں بستیوں میں سے، مکہ مدینہ میں سے جو ہے کوئی بڑا شخص ہوتا، یہ یتیم بچہ، کوئی مال و دولت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، یعنی وہ ظاہر پرست تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے اگر کسی کو نبی بنانا تھا، کسی کو یہ قرآن دینا تھا، بڑا رتبہ دینا تھا، تو کسی مالدار کو بناتے، کسی سردار کو بناتے، کسی بڑے کو بناتے، یہ یتیم بچہ اس کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یعنی یہ رب نے جو چنا نبوت کے لیے، وحی کے لیے، کیا اس میں یہ خود اپنی مرضیاں کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کا، سامان دنیا کا جو زندگی میں ہے سامان تقسیم کر دیا، یعنی دنیا کا جو مال ہے وہ تو اللہ نے جیسا چاہا تقسیم کیا، لیکن یہ نبوت، یہ رحمت، اللہ کہہ رہا ہے جس کو میں چنوں نبی اس کو میں دے سکتا ہوں، میں نے اس کو دیا۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی درجات میں، یعنی کسی کو اللہ نے بہت مالدار بنا دیا، کسی کو اللہ نے بہت مضبوط صحت مند بنا دیا، اور کسی کو اللہ نے دین کے لیے چن لیا، کسی کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ، ہم نے درجات رکھے ہیں، کسی کو بہت اچھی اللہ نے ذہانت دے دی، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض لوگ دوسروں کی خدمت کر سکیں، ایک دوسرے کی ملازمت کر سکیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ کیا جمع کر رہے ہیں لوگ؟ دنیا، خزانے، پراپرٹی، پیسہ، بینک بیلنس، اللہ کہہ رہا ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں، تیرے رب کی رحمت بہت بہتر ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اندیشہ نہ ہوتا تو تمام لوگوں کو اللہ ایک ہی امت بنا لیتا، کوئی کافر ہی نہ ہوتا، کوئی منکر ہی نہ ہوتا، سارے کے سارے لوگ مومن مسلمان ہوتے۔ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بالرحمن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو جو لوگ رحمان کا کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے بنا دیتے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی، اور سیڑھیاں بھی چاندی کی جن پر وہ چڑھتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی چاندی کے ہوتے جن پر وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے۔ وَزُخْرُفًا، اور سونے کے بھی ہم بنا دیتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کہہ رہے یہ سب کچھ تو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت کی کامیابی تیرے رب کے پاس متقی لوگوں کے لیے ہے۔ کیسا ہوتا ہے سوچئے کہ ایک مسلمان کا گھر مٹی کا، اینٹوں کا، ماربل کا ہے، اور ادھر یہود کا اور ادھر نصارہ کا گھر، ایک کا گھر سونے کا ہے اور ایک کا گھر ساتھ ہی چاندی کا گھر ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، تو ایک مسلمان کے دل پر کیا گزرتی؟
کہ کتنے خوش قسمت ہیں. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ باہر والے بڑے اچھے، بڑے خوش قسمت ہے، وہاں پر لوگوں کو بہت اللہ نے جو ہے نا آسائشیں دی ہوئی ہیں، بہت پرسکون زندگی ہے وہاں پر. ہم مسلمانوں کو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہمارے پاکستان میں کیا رکھا ہے؟ بے سکونی، بےایمانی، ٹھیک ہے نا، ہاں گرمی، یہ سب کچھ ہم کہتے ہیں. اور وہاں باہر جاؤ، باہر تو سب کچھ سکون اور آرام ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میرے لیے کچھ مشکل ہے، میں ان کے گھر سونے چاندی کا بنا لیتا، ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، لیکن مجھے تمہارے دلوں کا پتہ ہے. تم تو کمزور دل امپریس ہو جاتے فوراً. کیا ہمارے ابھی تو ہم یہ ہوتا نا، اس گھر کا نقشہ کتنا پیارا ہے، کتنی پیاری ٹائلیں لگوائی ہیں. ابھی تو ہم اس بات پر امپریس ہوتے ہیں. پھر ہم کیا امپریس ہوتے ہیں؟ اس ہمارا کیا گھر ہے؟ مٹیوں کا، اینٹوں کا، پتھروں کا ہمارا گھر ہے. اس کا گھر تو سونے کا ہے نا. سونے کی سیڑھیاں، سونے کی چاندی کی سیڑھیاں، سونے چاندی کے برتن، ہم ان سے امپریس ہو جاتے. اللہ کہہ رہے اس لیے میں نے ان کے گھر سونے چاندی کے نہیں بنائے. تو ہم ابھی بھی نہیں پڑے ہم سے. لہٰذا کام بھی ان کے کر لینا جو اچھے کام ان کے، وہ انہوں نے سیکھ لیے اچھے سارے. کام سارے انہوں نے لے لیے، اسی لیے تو ہم ابھی بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اگر ہم اپنے دین کا علم حاصل کریں. اگر ہم اپنے دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں تھا، یہ ہماری چیز نہیں ہے. دین کا علم پہلے اور دنیا کا علم بعد میں. سب سے پہلے ہم اللہ کا تعارف لیتے اور پھر اپنی زندگیوں کا مقصد سمجھتے. ہم ان سے بھی آگے نکلتے. نکلے کہ نہیں نکلے؟ خلفائے راشدین کے دور میں کیسے اسلام پھیلا، کیسے اسلام پھیلا، کتنے اسلام نے ترقی کی. امپریس ہی نہیں ہوتے تھے کسی سے. سال اور ایک نظام رہا ہے، جی. کسی کی ضرورت ہی نہیں جاتا. انصاف، دو نمبری نہیں، زکوٰۃ کے ہے نا. کوئی کسی کی عزت کو اچھال نہیں سکتا. عورت کا ایک مقام ہے. اب تو یقین مانیں جو خبریں پڑھیں انسان حیران ہوتا ہے. یعنی ایک عورت ماں شامل ہے، بیٹی کو باپ کے ساتھ لٹا رہی ہے، حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے. یعنی عجیب و غریب اور سچی بات ہے. انسان پتہ نہیں کہاں کے اندر کے دماغ جو ہے نا فیک بھی ہوتی ہے، سوچ سے حقیقت بھی ہوتی ہے. حقیقت بھی ہوتی ہے، یقین مانیں. یعنی 2-3 دن پہلے، یعنی وہ شادی کا گھر ہے، یعنی وہ ٹرک گھسا چلا گیا. اس نے 15-20، یعنی مہندی کا فنکشن جس میں 250 عورتیں، 7-8 عورتیں تو اسی وقت ختم ہو گئیں، باقی ہاسپٹل میں لے کے گئے. بھنگ پی کے تو بیٹھ جاتے ہیں رات کو ٹرک والے. یعنی انسانی جان کی کوئی عزت، کوئی ویلیو، کوئی مقام نہیں رہا. دین کی کمی نہ ہونے کی وجہ سے میاں پیسہ بھیجتا رہے، اور یہاں تعلقات ہیں، غلط تعلقات ہیں. اور کوئی اگر بات لیک کر دے تو اس کے جانی دشمن. اور ماں کو پھر ترس بھی نہیں آتا. وہ کہتی ہے جس بچے نے بات کی اس کو بھی میں ختم کروں گی، خود تو میں نے ختم ہونا ہی ہونا ہے. یہ کیوں یہ سب معاملات ہو رہے ہیں؟ دین سے دوری کی وجہ سے. یہ کیوں مانے؟ دین سے دوری کی وجہ سے. باپ جیسا مقدس رشتہ، اس رشتے کی ویلیو نہیں رہی. وہ ستیلے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، وہ کہتا مجھے پسند آ گئی. یہ کیا ہے؟ یہ سب دین سے دوری کی وجہ سے. ہر وقت اریانی، فحاشی، بے حیائی دیکھ دیکھ کے آنکھوں کی، دماغ کی، کانوں کی حیا تو ختم ہو گئی ہے. یہ تبلیغی جماعت والے یا یہ لوگ جو نکلتے ہیں اتنا ان کا مذاق اڑاتے ہیں. لوگ اپنوں کو دین سکھانے نکلے ہوئے ہیں، یہ اپنوں کو ہی نہیں پتا. ہاں جی، نہیں پتہ دین کا. کون تھا؟ وہ بچیاں ہیں چھوٹی. تو لہذا اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے دلوں کو دیکھ کے میں نے ان کے سونے چاندی کے گھر نہیں بنائے. تم ان سے امپریس نہ ہو. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم بلند رہو گے اگر تم مومن رہو گے. مومن بننا ہے ہم نے. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جو کوئی منہ پھیر لے رحمان کے ذکر سے، اللہ کہہ رہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ رات کو سو رہے ہیں تو بزنس کی فکر ہے، صبح اٹھ رہے ہیں تو بزنس کی فکر ہے، میٹنگیں، کالز، ہے نا. کوئی پتہ ہی نہیں کہ نماز پڑھنی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کہ سچ بولنا ہے، کسی رشتے کا خیال رکھنا ہے. اللہ کہہ رہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا ہم پھر اس کے لیے مسلط کر دیتے ہیں ایک شیطان جو اس کا ساتھی بنا رہتا ہے. الٹی الٹی باتیں سمجھاتا ہے، الٹی الٹی باتیں ذہن میں لاتا ہے. اس کو قتل کروا دو، اس کو ختم کرا دو. یعنی ختم کرا دینا، راستے سے ہٹا دینا کوئی بات ہی نہیں.
ایسے پاگل ہوتے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہم پھر شیطان مسلط کر دیتے ہیں دماغوں میں، الٹی باتیں ہی آتے ہیں جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا لیں، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، کوئی خیر کی بات ذہن میں آتی نہیں ہے، ان کو ختم کر دو، ان کو دفنا دو، ان کی گردنیں اتار دو، یہ عام سی بات ہے، انہوں نے ہمیں غصہ دلایا کیوں؟ اللہ کہہ رہے جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوئے ہم پھر اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ شیاطین ان کو روکتے ہیں سیدھے راستے سے اور وہ سمجھتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں، ہے نا؟ وہ پارٹی کے لیڈر ہیں جی، اب پارٹی کے لیڈر ہیں، مکس گیدرنگ ہے، اب جی کیا کر رہے ہیں؟ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کو بیسک دین کا نہیں پتہ، جن باتوں کو اللہ نے حرام کہا آپ ان باتوں کو آرام سے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر شیطان مسلط کر دیتا ہوں اور وہ یہ سمجھتے کہ وہ سیدھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہدایت پر نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے تو ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم خود نمازیں چھوڑ کر کھڑے ہوئے، ہم خود بے پردہ ہیں، ہم خود سچ نہیں بول رہے، اور ہم کہیں کہ ہم جی ہدایت کے کام کر رہے ہیں، ہم فلاح و بہبودی کا کام کر رہے ہیں، ہمارا ملک چونکہ اسلامی ہے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ سب باتیں بعد میں آتی ہیں۔ رحمان سے غافل نہ ہوں، رحمان کی پکار پر لبیک کہیں، سب سے پہلے تو یہ لازمی بات ہے۔ اللہ کہہ رہے حتیٰ اذا جانا، یہاں تک کہ جب آ جائے گا وہ وقت جب وہ ہمارے پاس آئے گا، پھر ساتھی شیطان کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ پھر انسان کو اس وقت یاد آئے گا وہ میرے برے دوست، وہ میری بری محفلیں، وہ میری بری بری باتیں، وہ ایسے مجھ سے دور ہوتی جیسے وہ مشرق اور مغرب ہے، میں برے کاموں میں پڑتا ہی نہ، یہ شراب، یہ جوا، یہ حرام باتیں، یہ حرام کام، سب کے سب انسان کہتے ہیں میرے وہ دوست ہی نہ ہوتے، میں نے اپنے بچوں کے خاطر کیا، اپنے فیملی کے لیے سب کام کیا، اپنے گھر کے لیے کیا، کاش ان میں اور مجھ میں ایسی دوری ہوتی جیسے مشرق اور مغرب میں ہے، میں یہ برے کام نہ کرتا، اس وقت دکھ ہوگا۔ اللہ کہہ رہے جب آج رب کا ڈر اور خوف ذہن میں نہیں ہے تو یہ سب کام کرو گے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور جب کہ تم ظلم کرتے رہے اور آج کے دن یہ بات تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، آج تمہیں افسوس ہو رہا ہے، آج تمہیں پچھتاوا ہو رہا ہے، آج تم سب کے سب عذاب میں اللہ کہہ رہا ہے مشترک ہو۔ فَأَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَتَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بہروں کو نہیں سنا سکتے، آپ اندھوں کو راہ نہیں دکھا سکتے، حالانکہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اگر ہم آپ کو بھی لے بھی جائیں تب بھی ہم ان سے انتقام لے کر رہیں گے، یعنی اپنے پاس بلا لیں پھر بھی ہم نے ان سے انتقام لینا ہے۔ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو دکھا دیں وہ کچھ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم یقیناً ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں، ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، ہم نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں کہ ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ میسیج ہے، مضبوطی سے ہم نے کس کو تھامنا ہے؟ وحی الہی کو، فرقہ بازو میں نہیں پڑھنا، وہ کہتے ہیں فرقوں میں پڑھ کے عمل کرتے کچھ نہیں، صرف بحث کرتے رہتے ہیں، وہ فرقہ صحیح، وہ فرقہ صحیح، اس فرقے میں یہ بات ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو مضبوطی سے تھامیے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، اور یہ قرآن آپ کے لیے یاد دہانی ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی ان قریب آپ سب سے پوچھ گچھ ضرور ہوگی۔ واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، آپ پوچھ لیجئے ان سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا اپنے رسولوں میں سے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی اور بھی ایسے معبود بنائے ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہوں؟
تو لہذا شیطانی راستوں سے ہم نے بچنا ہے، اور پھر ہم نے تھامنا کس کو ہے؟ اللہ کے کلام کو، وحی الہی کو. یہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے گا، ہمیں برے دوستوں سے بھی بچائے گا، ہمیں برے کاموں سے بھی بچائے گا، اور برائی کی نفرت بھی ہمارے دل میں بٹھائے گا، اور نیکی کی اہمیت اور ویلیو ہمارے دل میں بٹھائے گا، اور ہمیں نیک لوگوں سے بھی جوڑے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین. نیکسٹ لفظ ویک 3.5 شروع کریں، کیونکہ آج 53 پہ 54 پہ پڑھنا ہے.